لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ماں کو نقصان نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اولاد والے کو یعنی باپ کو نقصان دیا جائے اس کی اولاد کی وجہ سے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ جب بچہ ماں کے دودھ کا محتاج نہ ہو، یعنی ماں کے دودھ کے بغیر بھی بچے کا گزارا ہو سکتا ہو، کوئی عورت دائی دودھ پلانے والی ہو، تو اگر ماں دودھ نہ پلانا چاہے، مثلا طلاق ہو گئی، عدت گزر چکی، اب وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، تو اسے مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر طلاق کے بعد کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ جو باپ ہے اس کو اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، تو فرمایا زیادہ اجرت طلب کر کے اور اسے بہت سارے مطالبات کر کے، بلیک میل کر کے اسے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو سامنے والا فریق یہ تصور کرتا ہے کہ یہ محبت سے مجبور ہے، تو جس طرح ہم مطالبات کریں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ کبھی ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہوتی ہے اور طلاق ہو چکی ہوتی ہے، عدت گزر چکی ہوتی ہے، تو اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کو ضرر دیا جاتا ہے اور اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے اس آیت کریمہ کا کہ ماں اپنے بچے کو ضرر نہ دے اور باپ اپنی اولاد کو تکلیف نہ دے۔ بچے کو ضرر دینا، تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ اور بچے کو باپ کی طرف سے ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو جو اس کی جگہ قائم مقام ہے، یعنی بچے کا دادا، اور اسی طرح بچے کے جو چچا ہیں، تایا ہیں، ان پر بھی اسی طرح کے حقوق ہیں، یعنی بچے کی پرورش کی ذمہ داری بچے کے ان رشتہ داروں پر ہے جو باپ کے قائم مقام ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، تشاور مانے مشورہ اور ترادن مانے باہمی رضامندی، تو فرمایا کہ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو ان پر کچھ گناہ نہیں، یعنی 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں اور بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو بھی تم پر کچھ حرج نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو دینا مقرر تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ماں دودھ پلانے پر راضی ہے تو باپ یہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ میں دائی سے دودھ پلواؤں گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ یہاں پر بیوہ عورت کی عدت کا بیان ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوہ عورت پر 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رہے کہ یہ اس خاتون کی عدت ہے کہ جو حاملہ نہ ہو،
اگر کوئی عورت امید سے ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیوں، تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں۔ بیوہ عورتیں جب عدت گزار لیں، اس کے بعد یہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے، بلکہ زمانے جاہلیت میں تو وہ عورتوں پہ بہت ظلم کرتے۔ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھتے اور کسی کمرے میں بند کر دیتے، یہاں تک کہ وہ اسی کمرے میں مر جاتی مگر اسے نکلنے کی اجازت نہ ہوتی، بلکہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتی اسے نہانے کی بھی اجازت نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ تفسیروں میں ایسے ایسے عجیب معاملات لکھے ہیں کہ جب ہم زمانے جاہلیت کے معاملات پڑھتے ہیں انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عورتوں پر کتنا کرم ہوا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور انہیں اپنی طبعی حاجت کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی، نہانے کی اجازت نہ ہوتی، کپڑے بدلنے کی اجازت نہ ہوتی۔ اندر جو ہے کھانا پھینک دیا جاتا کہ وہ کھانا کھا لیں، اور کبھی کھانا دیا جاتا کبھی نہ دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتی۔ اس قدر ظلم کیا جاتا۔ پھر جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو عدت 1 سال مقرر کی گئی، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور پھر اس آیت کریمہ میں عدت کو کم کیا گیا اور 4 مہینے اور 10 دن عدت مقرر کی گئی۔ اب چونکہ زمانے جاہلیت سے سوچ یہ بنی ہوئی تھی کہ جو عورت بیوہ ہو جائے وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتی، تو اس آیت کریمہ میں اس سوچ کو ختم کیا گیا اور فرمایا کہ اے عورتوں کے والیوں، اے عورتوں کے رشتہ داروں، اگر عورت عدت کے بعد نکاح کرنا چاہے تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔